اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا اہل القرآن، امید دعا ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہیں اور ایمان کے بہترین درجوں پر ہیں، آمین الحمدللہ۔ جی تو آج انشاءاللہ ہم سورہ الملک کی لاسٹ آیتوں کو سیکھ رہے ہیں، نمبر 29 and 30۔ فرسٹ میں اس کو ریسائٹ کروں گی، اس کے بعد انشاءاللہ ہم تجوید رولنگز کو دیکھتے ہیں یا ٹرانسلیشن کو بھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل هو الرحمن آمنا به وعلیہ توکلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين۔ الحمدللہ۔ تو ہم جو ہے لاسٹ ٹو آیاز کی ٹرانسلیشن کے بجائے آج انشاءاللہ تھوڑا سا بریف انٹروڈکشن آف آل دی آیاز کو دیکھتے ہیں کوئکلی، اوکے، جسٹ ٹو سی کہ ان آیتوں میں ہم نے کیا سیکھا، اوکے انشاءاللہ۔ اوکے تو یس انشاءاللہ ہم تھوڑا سا بریف انٹروڈکشن دیکھیں گے آف آل دی آیاز۔ جی سورہ الملک کی شروعات ہوتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف سے، ہے نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی بڑائی بیان کرتا ہے بتاتے ہوئے کہ ساری جو بادشاہی ہے وہ اسی کے ہاتھ میں ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، رائٹ۔ اس کے بعد سیکنڈ آیت میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ مقصد حیات بتاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موت اور حیات کو اس لیے بنایا تاکہ وہ آزمائے کہ ہم میں سے بہترین کون عمل کرتا ہے۔ 1 سیکنڈ۔ جی تو یس الحمدللہ۔ تو فرسٹ آیت میں یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھوں میں ہی ساری بادشاہی ہے نا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کی نیکسٹ آیت میں ہم نے دیکھا اللہ سبحانہ تعالیٰ مقصد حیات کو بتاتا ہے کہ زندگی اور موت کو اللہ نے اس لیے پیدا کیا، یعنی اس لیے بنایا تاکہ وہ آزمائے کہ ہم میں سے بہترین عمل کون کرتا ہے، اور وہ عزیز ہے اور غفور ہے نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کا اقتدار رکھتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے نمبر 3 اور 4 کے اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان کی جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان کو بنایا ہے اس کے حوالے سے ذکر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی آرٹسٹری کو بیان کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان کو 7 آسمان کو ایک کے اوپر ایک بنایا، اور یہ بھی فرماتا ہے کہ اس میں دیکھو کہ آپ کو کوئی اس میں کمی ملے گی، لیکن بالکل بھی نہیں، جتنے بار بھی آپ دیکھو گے اس پر آپ کی جو نظر ہے وہ نامراد لوٹ آئے گی، آپ اس میں کوئی سوراخ، کوئی شگاف، کوئی کمی نہیں پائیں گے، ہے نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نیکسٹ آیتوں کے اندر دوبارہ ایک اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تخلیق، ستاروں کے حوالے سے بات ہوتی ہے۔ مصابیح یعنی مصباح کی جمع ہے، یعنی روشن چراغ کہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں بتلاتا ہے کہ کس طرح اس نے آسمان دنیا کو مزین کر دیا ان چراغوں سے۔ ان کا کام یہ ہے کہ وہ کمال بھی ہیں یعنی جمال بھی ہیں، وہ مزین بھی کرتے ہیں، آسمان کو ڈیکوریٹیو آئٹمس کی طرح لگایا گیا ہے، ساتھ میں وہ جو شیطان جب خبریں لینے کے لیے آسمان پر جاتے ہیں تو ان کو رجم کرنے کے لیے بھی ان کا استعمال ہوتا ہے۔ اتنی ساری چیزوں کو بیان کرنے کے بعد، اللہ کی بڑائی کا احساس دلانے کے بعد، نیکسٹ آیت کے اندر ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا اللہ کو، اتنی ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد، جو کائنات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں، نشانیاں ہیں، ان کو دیکھنے کے بعد بھی اللہ کو نہیں پہچانا اور انہوں نے کفر کیا، وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، ان کے لیے عذاب جہنم، جہنم کا عذاب ہے اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور ان کا حال کیا ہونے والا ہے اس جہنم میں؟ جب ان میں ڈالے جائے گا ان کو تو وہ دہاڑنے لگے گی، اس کی چیخ یہ سنیں گے، ہے نا۔ اور ان سے جو محافظ ہوتے ہیں جہنم کے وہ پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ الم یأتکم نذیر؟ تو وہ کہیں گے کہ جی ہمارے پاس ڈرانے والے آئے تھے لیکن ہم نے کیا کیا؟ فکذبنا، ہم نے ان کو جھٹلا دیا، ہے نا۔ یعنی وہ بہت بڑی گمراہی میں تھے، فی ضلال کبیر۔ اس کے بعد وہ حسرتیں کرتے ہیں کہ کاش ہم سن لیا کرتے اور ہم عمل کر لیا کرتے، ہے نا۔ لو کننا نسمع
او نعقل، تو آج ہم اصحاب السعیر، اصحاب جہنم والے نہ ہوتے. یہ ان کی حسرتیں ہوتی ہیں کہ کاش ہم سن لیا کرتے یا سمجھ لیا کرتے. اس کے بعد نیکسٹ آیتوں کے اندر وہ اپنا اعتراف کرتے ہیں، ہے نا. فاعترفوا بذنبہم، اپنے اعتراف کرتے ہیں، لیکن اب اعتراف کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ فسحقا لاصحاب السعیر، جہنم والوں کے لیے اب تو دھتکارا جائے گا، پھٹکارا جائے گا. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نیکسٹ آیت کے اندر نمبر 12 کے اندر سعادت مند لوگ، نیک لوگوں کے حوالے سے بات کرتا ہے کہ اگر تم نے مجھے بن دیکھے ڈرا اپنی، یعنی ان الذین یخشون ربہم، اگر تم مجھے دیکھے بغیر ہی ڈر گئے، مجھ سے ڈر گئے، گناہوں کرنے میں ڈر گئے، نیکیاں کرنے میں ڈر گئے، ہر حال میں اپنی تقوی اختیار کیا، تو تمہارے لیے کیا ہے؟ مغفرت ہے اور اجر کبیر ہے، بہت بڑا اجر ہے. سبحان اللہ، ہے نا. اس کے بعد جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ دوبارہ اپنا ایک صفات جو ہے العلیم کی وہ بتاتا ہے کہ کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ علم رکھتا ہے ہر ایک وہ چیز کا جو آپ چھپا کر کرتے ہو یا آپ ظاہر کر کے کرتے ہو، ہمارے سارے دلوں کی بھی باتیں جانتا ہے نا. اس کے بعد کیوں نہ جانے، اللہ ہی تو ہمارا رب ہے، اسی نے تو ہمیں پیدا کیا، وہی نہ جانے، ایسا ہو نہیں سکتا. الا یعلم من خلق، وہی نہ جانے جو جس نے تمہیں بنایا، ہے نا. اوبویسلی وہ جانے گا، کیونکہ وہ لطیف ہے، باریک بین ہے، خبیر ہے، ہر چیز پر خبر رکھنے والا ہے. اس کو سب پتہ ہے کہ تم نے کیا کیا، کس طرح کیا، نیتیں کیا ہیں، آپ کے دل کیسے ہیں، آپ کا حال کیا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے. اس کے بعد دوبارہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑائی کا احساس دلانے کے لیے اپنی تخلیق جو ہے زمین کے حوالے سے بات کرتا ہے کہ کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین کو ہمارے لیے بچھا دیا تاکہ ہم اس پر چلیں پھریں، اور ساتھ میں دسترخوان بھی ہے کہ اس کا رزق کھائیں، ہے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو رزق دیا ہوا ہے زمین کے اندر اس کو کھائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ اس زمین سے ہی ہم نے دوبارہ اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈرانے والی یہاں آیت آ رہی ہے جہاں بتلاتا ہے کہ کیا تم آسمان والے سے بے خوف ہو کر بیٹھ گئے ہو، اتنے سارے بے خوفی سے اور بے حیائی سے گناہ کرتے جا رہے ہو، کیا آپ بے خوف ہو گئے آسمان والے سے کہ وہ تمہیں زمین میں غرق ہی نہ کر دے، ہے نا. اگر ہم گناہ کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ زمین کو کپا دے تو ہم اس میں غرق ہو جائیں گے. اگر زمین کے عذاب سے اب نہیں ڈر رہے تو آسمان والے کی جو ہے اس عذاب سے نہیں ڈرتے کہ وہ تمہیں پتھر برسا دے، تمہارے اوپر پتھر برسا دے، ہے نا. تب پتہ چل جائے گا آپ کو کہ اللہ کا عذاب کیسا تھا، ہے نا. فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ. تب آپ کو پتہ چلے گا کہ ایکچول میں اللہ کس طرح عذاب دیتا ہے. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ، آپ اکیلے نہیں تھے، آپ پہلے نہیں آئے ہو، پہلے بھی بہت تھے. مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ. اور تم جانتے ہی ہوں گے کہ ان کے ساتھ کیا حال کیا گیا تھا. یعنی پچھلی قوموں کے عذاب کے بارے میں یہاں بتا کر ڈرایا جا رہا ہے کہ پچھلے بھی لوگ ایسے آئے تھے جنہوں نے کفر کیا، سرکشی کی، اللہ سے جو ہے نافرمانی کی، اس کو نہیں مانا، اس کے نبیوں کو قتل بھی کر دیا، جھٹلایا، کتابوں کو نہیں مانا. تو ان کے ساتھ کیا حال ہوا اس کو دیکھ کر ہی سمجھ جاؤ، ڈر جاؤ عذاب سے، ہے نا. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ دوبارہ اپنی بڑائی کا بیان کرتا ہے نمبر 19 کے اندر پرندوں کے حوالے سے ذکر کرتے ہوئے کہ کس طرح وہ آسمان میں اڑ رہے ہوتے ہیں اور ان کو کس نے تھاما ہوا ہے. اللہ کے علاوہ انہیں کوئی نہیں تھام سکتا، ہے نا. الا الرحمن ما یمسکہن الا الرحمن. اللہ کے علاوہ کوئی ہے نہیں جو ان کو تھامے رکھے. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری زندگی میں بھی ہر مسئلوں کو، ہر چیز کا کنٹرول اسی کے ہاتھ میں ہے. ہماری زندگی کی ہر ایک پہلو اس کے ہاتھ میں ہے، تو ہم اس پر کمپلیٹ توکل رکھیں گے تو we will not have any kind of issue in our life, right? الحمدللہ. انہو بکل شیء بصیر. ایک اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات بصیر کہ وہ خوب دیکھ بھال کرتا ہے، وہ دیکھنے والا ہے ہر ایک چیز کو. اس کے بعد امن ھذا الذی ھو جند لکم ینصرکم. یہاں ایک اور جو ہے کافروں کے لیے ہے کہ تم اتنی بے خوفی سے میرا جو نافرمانی کرتے ہو، کفر کرتے ہو، کیا کوئی لشکر ہے جو تم نے رکھا ہوا ہے کہ وہ تمہیں میری پکڑ سے بچا لے. یعنی کوئی بھی لشکر ہو، کوئی بھی فوج تم لے آؤ، وہ میری پکڑ سے تمہیں نہیں بچا سکتا. ان الکافرون الا فی غرور. کافر تو بڑے دھوکے میں ہیں، ہے نا، کہ ہم ایسے کریں گے، ویسے کریں گے، یہاں سے بچ جائیں گے، وہاں سے بچ جائیں گے، کہیں سے نہیں بچنے والے. کیونکہ جب پکڑ اللہ کی آتی ہے تو کوئی فوج، کوئی لشکر تمہیں نہیں بچا سکتا. اللہ اکبر. کتنی
ڈرا دینے والی آیتیں ہیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بھی بتلاتا ہے کہ اگر کوئی رزق تم سے چھین لے، یعنی جو رزق میں تمہیں دے رہا ہوں اگر وہ دینا بند ہو جائے تو کوئی ہے تمہیں رزق پہنچائے۔ سبحان اللہ۔ دوبارہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیت جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے رزق کے حوالے سے بتاتا ہے کہ کس طرح اس نے نعمت ہمیں دی ہوئی ہے، جس طرح ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، عیش کرتے ہیں اور ہم بھول جاتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد ہی نہیں کرتے، ہے نا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں نیکسٹ آیت کے اندر نمبر 22 کے اندر ایک دو پرسنز ہیں، پرسنالٹی کو ڈسکرائب کرتا ہے۔ ایک ایسا انسان جو اپنے وہ کافر ہے، جو اپنے منہ کے بل نیچے دیکھتے ہوئے چل رہا ہوتا ہے، اس کا جو ٹارگٹ ہوتا ہے اس کا وہاں پر اپنی منزل پر اس کا فوکس نہیں ہوتا، نہ وہ کسی کے سنتا ہے، نہ کچھ کسی کو دیکھتا ہے نا، نہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تخلیق کو دیکھ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے۔ ایسے انسان کا کیا ہوگا؟ کیا وہ اپنی منزل پر جلدی پہنچے گا، یا وہ انسان جو صراط مستقیم کو دیکھتے ہوئے، سامنے دیکھتے ہوئے، اپنے ٹارگٹ کو دیکھتے ہوئے فوکسڈ ہو کر آگے جاتا ہے، کیا وہ جلدی پہنچے گا؟ یہاں پر ایک نان مسلم اینڈ مسلم پرسنالٹی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈسکرائب کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ مسلمان ہی ہے جو اپنے ٹارگٹ پر صحیح سے پہنچ سکتا ہے، کیونکہ وہ سیدھے دیکھ کر چلتا ہے، رائٹ۔ اس کے بعد کی آیتوں میں ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دوبارہ سے اپنی بڑائی کا احساس دلاتا ہے کہ کس طرح اس نے ہمیں بنایا اور کس طرح اس نے ہمیں آنکھیں دیے، ہے نا، کان دیے تاکہ ہم سن سکیں، اس کے بعد دل دیے، اگر یہ نہ ہوتے تو تم کس طرح زندگی گزار لیتے، ہے نا۔ کیا ہوا بیبی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے ان 3 نعمتوں کا ذکر کرتا ہے، آنکھوں کا، کانوں کا اور دل کا۔ اس کے بعد یہ بھی فرماتا ہے کہ قلیلا ما تشکرون، تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو اللہ کا، اللہ اکبر۔ جی، اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کس طرح اس نے جو ہے انسانوں کو زمین میں پھیلا دیا اور آخر کار ہم نے اسی کے طرف سب اکٹھا کیے جانے والے ہیں۔ جب بات اکٹھا کرنے کی آتی ہے تو کافر جو ہے مذاق میں پوچھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بتائیں کہ اب کب ہونے والا ہے، قیامت کب آنے والی ہے، کب ہم اٹھائے جائیں گے، کب جو ہے ہمیں میں اکٹھا کیا جائے گا، کب عذاب آنے والا ہے جس کا وعدہ آپ کرتے ہو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے یا نبی ان سے فرما دیں انما العلم عند اللہ، اس کا علم صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اور نبی کون ہے؟ وہ تو نذیر مبین ہے، وہ تو بس خبردار کرنے کے لیے آئے ہیں، رائٹ۔ اس کے بعد کی آیتوں میں ہم نے دیکھا کہ وہ لوگ جو قیامت کے بارے میں پوچھا کرتے ہیں کہ وہ کب آنے والا ہے، جب وہ آ پہنچے گی تو ان کا حال ایسا ہوگا کہ ان کے چہروں کے رنگ اڑ جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ چکھو اس کا مزہ جو تم پوچھا کرتے تھے، ہے نا۔ اس کے بعد ایک اور آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نبی آپ ان سے کہہ دیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے مجھے ہلاک کر دے یا وہ ہم پر رحم فرما دے، دونوں صورتوں میں ہم تو ون آن ون سچویشن میں ہیں، لیکن کافروں کا حال کیا ہے؟ فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ من عذاب علیم، کافر تو ان کا تو حال یہ ہے کہ وہ عذاب ہی ہوگا ان کو، ہے نا۔ الحمدللہ۔ تو یہ تھی آیتیں جو ہم نے پچھلی کلاس میں سیکھی تھی۔ آج جو ہے لاسٹ 2 آیاز ہیں، یہاں پر دوبارہ یہی ہے نمبر 29 and 30۔ اوکے، کہہ دو کہ وہ رحمان ہے۔ کون؟ الرحمن، اللہ سبحانہ تعالیٰ الرحمن ہے، ہم اس پر ایمان لائے ہیں، ہم اسی پر ایمان، تم مانو یا نہ مانو لیکن ہم اللہ ہی پر ایمان لاتے ہیں اور اسی پر ہم نے بھروسہ بھی کیا، سارا توکل ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے نا۔ چنانچہ ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کون ہے جو کھلی گمراہی میں مبتلا ہے نا۔ آخرت کے دن تمہیں پتہ چل ہی جائے گا کہ کون ایکچوئل میں گمراہی میں ہے۔ اس کے بعد ایک لاسٹ آیت ہے جہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جہاں پر مکہ میں جو لوگ تھے، مکہ مدینہ میں، وہاں پانی کی بہت کمی تھی، ہے نا، تو ان کے لیے ایک دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھنے جیسا تھا، ان کے لیے سوال کرنے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی سے کہا کہ کہہ دو کہ ذرا یہ بتلاؤ کہ اگر تم صبح اٹھ جائیں اور تمہارا پانی نیچے کو اتر کر غائب ہو جائے تو کون ہے جو تمہیں چشمے سے ابلتے ہوئے پانی لا کر دے دے؟ اللہ اکبر، ہے نا، کہ پانی ایک ایسی نعمت ہے جس کے بغیر there is no life، ہے نا۔ تو اسپیشلی اس دور میں ان کے لیے، جو مشرکین کے لیے جب آیت یہ نازل ہوئی تھی اور یہ کویشچن ان سے کیا گیا تھا، تو ان کے لیے سچ مچ میں ان کے لیے شعور کو بیدار کر دینے والی آیت تھی کہ پانی بہت کم تھا۔ اب تو ایسا نہیں ہے الحمدللہ، بٹ ایٹ دیٹ ٹائم، آج بھی ہمارے پاس بھی سوچیں کہ کبھی پانی نہ آئے،
کبھی جو ہے پانی ہی نہ رہے تو کتنی مشکل ہم اٹھاتے ہیں، رائٹ. سو ایک اور بڑی نعمت اللہ سبحانہ تعالیٰ پانی کے حوالے سے بات کرتے ہوئے اس سورہ کی اختتام کرتا ہے. اس سورہ سے ہم نے یہی سیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں بہت ساری ہیں، لیکن ہم شکریہ کم ادا کرتے ہیں اللہ کا، ہے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کی نعمتوں کا قدر کرنے والا بنائے. آمین. ٹوڈے مائی بیبی از ڈسٹربنگ اے لاٹ. اوکے، سو اب انشاءاللہ ہم ان کی تجوید کو دیکھتے ہیں. اوکے، سو دیٹ از اٹ. We have completed our short course in this month of Ramadan. May Allah subhanahu wa ta'ala accept this from all of us. Allah subhanahu wa ta'ala ہم سے اس کو قبول فرمائے. جو بھی کوتاہیاں کہنے میں سننے میں ہوئی ہیں اور اس کو ایکسپلین کرنے میں پڑھنے میں ہوئی ہیں، اللہ subhanahu wa ta'ala ہماری ان سارے گناہوں کو معاف فرمائے اور جو ہے اس کو ہم سے قبول فرمائے. سارے دعاؤں کو، عبادتوں کو جو ہم نے اس رمضان کے مہینے میں کیے ہیں قبول فرمائے اور ہم سب کی ہر پریشانیوں کو دور فرمائے. آمین. اور ہم سب کو جنت الفردوس میں اکٹھا فرمائے. آمین. الحمدللہ. ہم سب کو اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ کا سبب بنائے. بہت امپورٹنٹ ہے نا، کہ جو بھی ہم کام کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ہمیں جو ہے صدقہ جاریہ بنائے ہمارے ماں باپ کے لیے، اور ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور ان سب کو ہماری آنکھوں کا ٹھنڈک بھی بنائے. آمین. تو اٹ واز اے گریٹ جرنی ود آل آف یو. ایسے ہی ملتے رہیں گے اگلے کورسز میں بھی انشاءاللہ. اوکے، سو یس. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا.